صحیح مسلم میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منارے کے پاس ہوگا۔ نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر پر ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے۔ نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت موجود تمام لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان لیں گے، کیونکہ آپ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ دجال چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ ان مقدس شہروں کو جانے والے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اس کو اندر نہ گھسنے دیں گے، لہٰذا وہ ملک کے شام کا رخ کرے گا اور تمام راستے اپنے لشکر کو ترتیب دیتا اور اس میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، اور ابن ماجہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر دروازہ کھلوائیں گے۔ اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ اب 70,000 یہاں پر انفینٹی ہے، یعنی ہم جہاں کثرت ہو جاتی ہے، جہاں تعداد گنی نہیں جاتی، وہاں 70 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شیخ ابو الفتح نے اس سے مسجد کا دروازہ مراد لیا ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے یا جیسے چربی پگھلتی ہے، پھر دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ کتب احادیث میں ہے کہ اس وقت آپ کے پاس 2 تلواریں اور 1 حربہ ہوگا جس سے آپ دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔ باب لد ایک پہاڑی ہے جو شام میں واقع ہے، اور بعض کے نزدیک یہ یروشلم کے ایک گاؤں کا نام ہے، جبکہ بعض کے نزدیک یہ فلسطین کا ایک مقام ہے۔ یہ مقام آج کل یہودیوں کے تسلط میں ہے، اور یہاں نام نہاد اسرائیلی حکومت کا ایک ایئرپورٹ بھی ہے جسے لط انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر گدھے کی شکل میں ایک ایسا چھوٹا مگر جدید ترین طیارہ تیار کیا جا رہا ہے جو اسرائیلی ماہرین کے مطابق دنیا کا تیز رفتار طیارہ ہوگا، اور جس کے پر گدھے کے کان سے مشابہ ہوں گے، جن کے درمیان 40 ہاتھوں جتنا فاصلہ ہوگا، اور دجال اس پر سواری کرے گا۔ بالآخر دجال کے ساتھیوں یعنی یہودیوں کو شکست فاش ہوگی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گی۔ مسند امام احمد بن حنبل اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ مسلمان ان کافروں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی، حتیٰ کہ جانور، درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے کافر یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ غرقت کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ غرقت کہتے ہیں ناظرین ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام طور پر پایا جاتا ہے، اور یہودی اسے اپنا قومی درخت سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ دجال کو قتل کر کے ابھی کچھ ہی عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن و عاشتی سے بسر کر پائیں گے کہ یاجوج ماجوج نامی وحشی قبیلے کا فتنہ ظاہر ہوگا، گوگ میگوگ۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کب ظاہر ہوں گے؟ آئیے اب اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے یاجوج ماجوج 2 قوموں کا نام ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور ان کو بادشاہ ذوالقرنین نے ایک دیوار چن کر بند کر دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کا مسکن
شمال کی جانب ایک سمندر ہے اور سردی کی کثرت سے وہاں سمندر منجمد ہے، ادھر سے کوئی کشتی یا جہاز نہیں آ سکتا، اور مشرق و مغرب سے دو پہاڑ دو کمانوں کی صورت میں آ ملے ہیں، مگر کسی قدر کھائی باقی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے آ کر خوریزیاں کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان پہاڑوں کے بیچ لوہے کے تختے رکھ کر ان کو خوب گرم کیا اور اوپر سے تانبا اور پیتل پلا دیا، جب سے ان کی راہ بند ہے۔ مشہور ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو روز دانتوں سے کھودتے ہیں، شام تک تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں باقی دیوار صبح توڑ دیں گے، مگر چونکہ وہ لفظ انشاءاللہ نہیں کہتے، اس لیے وہ دیوار اللہ کی قدرت سے دوبارہ ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ مگر جب دجال ہلاک ہو جائے گا تو یاجوج ماجوج ایک روز انشاءاللہ کہہ کر یہی کام کریں گے اور کہیں گے کہ کل کھودیں گے، چنانچہ اس کلمے کی برکت سے وہ دیوار پہلے روز جس قدر توڑ چکے تھے ویسی رہے گی، اور دوسرے روز بقیہ دیوار کو توڑ ڈالیں گے اور بلندیوں سے نیچے اتر آئیں گے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یاجوج ماجوج نامی وحشی قبائل کا خروج قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک ہے۔ محققین کے نزدیک یاجوج ماجوج سے مراد وسطی ایشیا میں سکونت پذیر عجیب و غریب حلیہ رکھنے والے جنگلی قبائل کا مجموعہ ہے۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل اور طوفان نوح علیہ السلام کے بعد کی ہے، جو ابتدائی سے خالق کائنات کی باغی اور سرکش تھی۔ فتنہ و فساد سے اسے از حد دلچسپی تھی اور قتل و غارت گری کی دلدادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے انہی جرائم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے ذوالقرنین کے ذریعے انہیں پہاڑوں کے پیچھے دھکیلا، جہاں یہ محبوس ہو کر رہ گئے۔ اس مقام پر نہ کوئی ان کی زبان سمجھنے والا تھا اور نہ وہ کسی اور کی زبان بول یا سمجھ سکتے تھے، لہذا مہذب اقوام کی تہذیب اور معاشرت اپنانے سے یہ قطعی طور پر معذور رہے۔ قرآن کریم میں ان کا کہاں ذکر ہے اور صحیح احادیث سے یہ کس طرح سے ثابت ہے، اس پر ہم کل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام آثار قیامت سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر زبان سے کوئی گستاخ جملہ نکل گیا ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔